جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ شاید وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فولادی ہے، جس کے سپوتوں نے خود کو میدان جنگ سے نکھارا ہے، جو اپنے وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے گزشتہ رات جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ بھارت کو ضرور بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ قوم سے خطاب میں کہا، بھارتی جارحیت پر ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں طوفان برپا کر دیا۔ جو طیارے بھارت کا غرور تھے وہ اب راکھ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ ہمارے شاہینوں نے ایسی ضرب لگائی جس کا زخم وقت کا مرہم بھی نہیں بھر سکے گا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو اپنے رفال طیاروں پر بہت ناز تھا۔ پاک فضائیہ کے عقاب جھپٹے اور فوری طور پر 3 رفال طیاروں سمیت 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ پاکستان نے احتیاط سے کام لیا، ورنہ بھارت کے 5 کے بجائے 10 طیارے گرتے۔ پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی فوج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت کے بزدلانہ حملے میں اب تک 31 شہری شہید، 57 زخمی ہو چکے۔ بھارت سے معصوم شہریوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے۔ معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنانا دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے۔ مساجد پر بھارتی جارحیت میں قرآن پاک شہید کیے گئے۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھی شیلنگ کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت میں صرف دفاع میں کارروائی کی، بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ دشمن کے 3 رافیل سمیت 5 جنگی جہازوں کو تباہ کیا۔ بھارتی فوج کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد بھارتی افواج نے کئی جگہوں پر سفید پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج کا نہ کوئی جانی نقصان ہوا، نہ پاک فضائیہ کا کوئی جہاز گرا۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کر دی۔ کہا وہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں سے ان کی بنتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں معاملات سنبھل جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا ہے تو اب وہ رک سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ برنالہ آزاد کشمیر شہر میں مساجد کے ذریعے لائٹس بند کرنے کے اعلانات۔ باغ آزاد کشمیر اور مضافاتی علاقوں میں مکمل طور پر بجلی بند۔ سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری سے ملحقہ علاقوں میں بھی بلیک آؤٹ۔ مسرور شہر کے بازار بند، سڑکوں کی لائٹس بند۔ بھارت کے مشرقی ریاست پنجاب میں امرتسر کے علاقے شری ہرمندر صاحب میں مکمل بلیک آؤٹ کر کے ڈرل۔ انتظامیہ کا شہریوں کو گھروں میں رہنے کا حکم۔ ڈرل کے بعد روشنیاں بحال کر دی گئی۔
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारिहत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ज़ाइया को एक बार फिर दुश्मन के मुताबिक जहाज़ मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा कीमत अदा करेगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके में भारतीय जारिहत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के 7 साल के बेटे इर्तज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शिरकत की। सदर और वज़ीर आज़म की भारत की बिलाइश्तियाल जारिहत की मज़म्मत। कहा, भारत का बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों, मासूम शहरियों को टारगेट करना गैर ज़िम्मेदाराना और बुज़दिलाना अमल है। भारत की बिलाइश्तियाल जारिहत गैर इंसानी तर्ज़ अमल की बदतरीन मिसाल है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दामात भारतीय हुकूमत की जारहाना और तकब्बुर पर मबनी सोच की अक्कासी करते हैं। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। भारतीय हमले में शहीद पाकिस्तानियों की ताज़ियत और मग़फ़िरत की दुआ। कहा, तुर्की हर सदा पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक भारत कशीदगी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर एर्दोआन ने कहा, तुर्की खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सफारती किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारिहत के बाद तुर्की की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले ने जनूबी एशिया में अमन खतरे में डाल दिया है। भारत का बुज़दिलाना हमला नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान IMF ने कहा है कि तौसी फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के माशी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की फंडिंग जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तय हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल, कशीदगी में कमी की उम्मीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने बुध को दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमें भारत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। हमारे पास भारत को जवाब देने का माकूल जवाब भी है। भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, कलअदम PLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। भारत का खित्ते में मौजूद तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। रफाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से एक भारतीय रफाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी TV के मुताबिक ये बात आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताई। तारीख में यह पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में नुकसान पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का सेक्रेटरी जनरल OIC से राबता। भारत की हालिया जारिहत से आगाह किया। कहा, भारत की कार्रवाइयाँ ऐलान जंग के मुतरादिफ हैं। इसाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC को इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश से आगाह किया। कहा, भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज़ हमले बढ़ रहे हैं। OIC सेक्रेटरी जनरल ने मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। कहा, पाकिस्तान से यकजहती और कश्मीरी अवाम की हिमायत का अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। शेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इक़दामात किए हैं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, यह दो तरफा नहीं आलमी मसला है। आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करनी होगी। भारत को इसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से हम ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारिहत का जवाब देने का पूरा हक़ हासिल है। भारत पाकिस्तानी शहरियों के क़त्ल-ए-आम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। सवाल किया कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप हैं तो भारत ने बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के पाकिस्तानी मुतालबे को क्यों रद्द किया। भारत ने शहरी आबादी, शहरी तंसीबात और डैम्स को निशाना बनाया।
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی سرزمین پر جاری حد کی گئی بھارتی حملوں میں بے گناہ اور معصوم شہری شہید ہوئے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ بھارتی بربریت سے بچے اور خواتین بھی محفوظ نہ رہے۔ پاک فوج ملکی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ میں اس وقت جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی سیدنا بلال مسجد میں موجود ہوں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 5 میزائل فائر کیے گئے۔ جو میزائل یہاں سیدنا بلال مسجد پر فائر کیے گئے اس کے ٹکڑے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں حویلی جو کلساں ہے، کلساں کے مقام پر گولا آ کے لگا ہے، سارا گر گیا مکان۔ ہم تو لوگ سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو عمارت ہے اس کو جب ہٹ کیا گیا تو سب سے ٹاپ فلور تھی جس کی جانب ہم جا رہے ہیں، وہاں پر کچھ طالب علم تھے، ایک بچی 19 سال کی لڑکی اور ایک 11 سال کا بچہ جو یہاں پر موجود تھے اور وہ اس حملے میں جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ جی مرید کے میں جس مسجد کو بھارتی فوج نے نشانہ بنایا تھا، ہم اس وقت اس مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے پہلا میزائل یہاں پہ گرا ہے اور جو 3 شہید ہوئے وہ بھی یہیں پہ رہ رہے تھے۔ رات گئے ایک بزدلانہ کارروائی کی گئی بھاولپور کے علاقے میں۔ 13 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سے 10 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچوں کو مارنے کے بعد انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے۔ سانو تو ڈر نہیں لگتا، کوئی بھی ساڈا دل کرتا کہ جاندے، لیکن سانو ساڈی آرمی نہیں جان دیندی، سانو اجازت دے ہی جناب زیرو لین دے جانو تیار۔ جیو نیوز کی ٹیم ہر شہر اور مقام پر لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے میں مصروف۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کا مورال بلند۔ مظفر آباد میں بھارتی جاری حد سے اسکول اور مسجد کو نقصان پہنچا۔ شہری بھارتی بزدلانہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے پرعزم۔ بہاولپور سرحد کے قریب رہنے والے شہری کہتے ہیں کہ بھارت بچوں اور خواتین کو شہید کر کے دہشت گردوں کو مارنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے۔ سیالکوٹ کے شہریوں نے بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اجازت مانگ لی۔ بھارت کے بزدلانہ حملوں پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کا ڈی چوک میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے تحت پاکستان زندہ باد ریلی۔ ہٹیاں بالا اور اٹ مقام پر بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ چارسدہ میں بھارتی جارحیت کے خلاف متحدہ شاپ کیپرز فیڈریشن کا احتجاجی مظاہرہ۔ نواب شاہ میں ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کی پاک فوج کی حمایت میں ریلی۔ آزاد جموں کشمیر تعلیمی بورڈ میرپور نے انٹر کے 7 سے 10 مئی تک کے امتحانات ملتوی کر دیے۔ نیا شیڈیول 9 مئی کو جاری کیا جائے گا۔ لاہور میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے امتحانات اور پریکٹیکل آج سے شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ 7 مئی کو ملتوی پرچے اور میٹرک کے پریکٹیکلز کے شیڈیول کا اعلان بعد میں ہوگا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ عالمی برادری کو سفارتکاری اور بات چیت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امن ہی ہماری اجتماعی سلامتی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے۔ اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کے لیے میگل آنخیل موراتینوس کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد کا خیر مقدم۔